أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ یہ سورت النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں اولی الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو، یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ امت میں کسی بھی قسم کے سیاسی یا دینی تنازع کی شکل میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ حاصل کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ لینے سے مراد ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں فیصلہ کر لیں۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب بھی اپنے ترجمہ شدہ قرآن کریم میں سورت النساء کی مذکورہ آیت کے نیچے حاشیہ میں یہی کچھ فرماتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، دوسرے یہ کہ جو مسلمان حاکم ہو، اس سے کسی معاملہ میں تنازع کا کیا سوال، جس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹایا جائے۔ یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے۔ پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت احمد علیہ السلام بھی ہماری یہی رہنمائی فرماتے ہیں کہ دینی تنازع کی شکل میں ہمیں سورت النساء کی آیت نمبر 60 کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ لینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ
اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 596 پر سید احمد کے حوالہ سے فرماتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیت موصوفہ بالا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کسی بات میں تم میں باہم نزاع واقع ہو تو اس امر کو فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کے حوالہ کرو، اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان لاتے ہو تو یہی بہتر اور آسن تعویل ہے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے بھی دینی تنازع کی شکل میں ہمیں یہ نصیحت نہیں فرمائی کہ ہم صورت النساء کی آیت نمبر 60 کے برخلاف اسی صورت کی آیت نمبر 116 کے مطابق سبیل المومنین کی پیروی کریں، بلکہ فرمایا کہ ہم اپنے دینی تنازع کا فیصلہ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں کریں۔ اب ایک قادیانی ملا انصر رضا صاحب اس پر بضد ہیں کہ ہمیں کسی دینی تنازع کی شکل میں صورت النساء کی آیت نمبر 60 کی بجائے آیت نمبر 116 کے مطابق سبیل المومنین کی پیروی کرنی چاہیے۔ سامعین کو واضح رہے کہ صورت النساء کی آیت نمبر 116 کے مطابق بھی سبیل المومنین سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی پیشگوئی کے معاملہ میں چند مومنین اگر لا علمی میں یہ کوئی فیصلہ کر لے کہ کسی الہامی پیشگو کا مصداق زید یا بکر ہے تو پھر امت یا جماعت کو اندھوں کی طرح مومنین کی اس سبیل کی پیروی کرنی چاہیے۔ سورۃ النساء کی آیت 116 کے مطابق سبیل المومنین سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں سبیل المومنین سے مراد ہدایت کی وہ سیدھی راہ ہے جس کا قرآن کریم کی تعلیم کی شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول ہو چکا ہے، اور اس پر چلنے والے مومنوں کو اللہ تعالیٰ اسی صورت کی آیت نمبر 70 کے مطابق منعم علیہ گروہ میں شامل فرمانے کی خوشخبری بھی عنایت فرماتا ہے۔ اگر کوئی احمدی سبیل المومنین کی حقیقت کے متعلق کچھ زیادہ جاننا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ الغلام.com پر 6 دسمبر 2013 سے لے کر 27 دسمبر 2013 تک خاکسار کے 4 خطبات کو ضرور سنیں۔ لیکن یہ قادیانی ملا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی نصیحت کے برخلاف یہی رٹ لگاتا پھر رہا ہے کہ ہمیں دینی تنازع کی شکل میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کے مطابق سبیل المومنین کی پیروی کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی خبیث مولویوں کے متعلق فرمایا تھا، دین اللہ فی سبیل اللہ جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اسی طرح علامہ اقبال صاحب ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، دین کافر فکر تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ سامعین کرام، یہی وہ بد فطرت اور خبیث مولوی ہیں جن کے متعلق محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہی میں سے فتنے اٹھیں گے اور انہی میں واپس لوٹ جائیں گے، یعنی آخری زمانے میں تمام خرابیوں کا سرچشمہ یہی خبیث مولوی ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق اس طرح فرماتے ہیں۔ اب میں 2 حدیث کو پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہیں حدیقۃ الصالحین صفحات 852 اور 853 پر ہیں۔ میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں ان کا حدیث کا اردو۔ تو یہ ایک مشکات کتاب کنز الاعمال کی ایک حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانہ کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے۔
یعنی تمام خرابیوں کا وہی سر چشمہ ہوں گے۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث ہے، یہ بھی کنز الاعمال کی ہے، اسی صفحہ پر ہے، حدیقۃ الصالحین کی کتاب کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے، یعنی ان علماء کا اپنا کردار انتہائی خراب اور قابل شرم ہوگا۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے سچے ماموروں کے کیا معیار بیان فرماتا ہے؟ اس سلسلہ میں خاکسار کے خطبات کا ایک سلسلہ ہے جو 8 اگست 2014 سے لے کر 12 ستمبر 2014 تک 6 خطبات پر مشتمل ہے۔ خاکسار نے ان خطبات میں لوگوں سے کہا ہے کہ اگر وہ تقوی، انصاف اور دیانتداری کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ 15 معیاروں کی روشنی میں خاکسار کی سچائی کو پرکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجھے ضرور صادق پائیں گے۔ احمدی اور مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ میرے ان خطبات کو ضرور سنیں۔ ان 15 قرآنی معیاروں میں سے ایک معیار یہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے فرماتا ہے کہ تو مکہ کے منکرین، مکذبین اور مشرکین سے کہہ کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پس میں اس رسالت سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے سامعین کرام بیان فرمودہ قرآنی معیار کے مطابق، یعنی اس معیار کے مطابق جو ابھی میں نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 کے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ فرض نہیں تھا کہ وہ اپنی صداقت اور امانت کے اثبات کے لیے اپنے گھر اور اپنے شہر مکہ کے لوگوں میں سے گواہ لے کر اپنے منکرین، مکذبین اور مشرکین یعنی ابو جہل، ابو سفیان اور ابو لہب کے آگے گواہ پیش کرتے پھرے۔ قرآن کریم کے اس معیار سے قطعاً ایسا مراد نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دعویٰ نبوت کی سچائی کے اثبات کے لیے اس قسم کے گواہ اپنے منکرین کے آگے پیش کیے تھے، بلکہ اس قرآنی معیار کا تو یہ مطلب تھا اور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مرسل کے دعویٰ کی سچائی کے حق میں اپنے مرسل کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی اس کے مخالفین اور منکرین کے آگے پیش کرتا ہے کہ اے لوگو، میرے اس بندے نے اپنے دعویٰ سے پہلے اتنا طویل عرصہ تم میں گزارا ہے، اور تم اتنے طویل عرصہ میں بھی میرے مرسل کے اخلاق اور کردار میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں نکال سکتے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے مرسل کی زندگی میں اس کے دعویٰ سے پہلے کوئی اخلاقی عیب یا کوئی اخلاقی کمزوری پائی جاتی تھی تو اس کے اثبات کے لیے اپنے میں سے کوئی گواہ کھڑا کرو، لیکن تم میرے مرسل کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب اور کوئی اخلاقی کمزوری نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ سامعین کرام، قرآن کریم کے اس معیار کے مطابق خاکسار نے آج تک اپنی ساری زندگی کو آپ سب لوگوں کے آگے کھول کر رکھ دیا ہے، اپنے خطبات میں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا، کس جگہ کتنا عرصہ رہا ہوں۔ میں نے خوب لوگوں کا وقت بچانے کے لیے ان کی پوری طرح رہنمائی فرمائی کی ہوئی ہے، اور تم میرے دعویٰ سے پہلے سامعین کرام یا میرے دعویٰ کے بعد آج تک کوئی ایسا گواہ میدان میں لاؤ جو حلفاً میرے پر کوئی بد اخلاقی یا بد کرداری کا الزام لگاوے۔ اولاً تو آپ کو میرے خلاف کوئی ایسا گواہ نہیں ملے گا، کیونکہ اپنے متعلق مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میرے خدا کو معلوم تھا کہ وہ آئندہ زندگی میں مجھے کس مقام پر کھڑا کرنے والا ہے۔ لہذا خدا تعالی نے دعوت سے پہلے کی میری 30 سال کی زندگی میں قدم قدم پر میری حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ بس دسمبر 1983 میں جب خاکسار مبارک سجدہ سے اٹھا تھا
تو انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میری سابقہ 30 سال کی زندگی کا سارا ریکارڈ میرے آگے کھول کر رکھ دیا اور مجھے بتایا کہ اے عبد الغفار، تجھے کسی بات کا علم نہیں تھا، لیکن تیری اس لا علمی میں بھی میں نے قدم قدم پر تیری رہنمائی فرمائی ہوئی ہے، تیری حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ اس پر جب میں نے اپنی سابقہ 30 سال کی زندگی پر غور و فکر کیا تو سامعین کرام، میں اس پر حیران و ششدر رہ گیا۔ ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار۔ یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار۔ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ اب یہ قادیانی ملا انصر رضا قرآن کریم کے اس معیار کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون کے مطابق عجیب عجیب تماشے کرتا پھر رہا ہے، یہ اور چند اور گمراہ قادیانی اس قرآنی معیار کے سلسلہ میں خاکسار سے فضول سوال کرتے پھر رہے ہیں۔ مثلا وہ خاکسار سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی صفائی اور اپنی صداقت کی خاطر اپنے مخالفین اور منکرین کے روبرو گواہ پیش کروں۔ میرا ایسے جاہلوں سے سوال ہے کہ تمہارے اس قسم کے شیطانی مطالبہ کے مطابق کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی صداقت کے اثبات کے لیے اپنے گھر اور اپنے شہر مکہ میں سے چند گواہ لے کر اپنے منکرین مکذبین یعنی ابو جہل، ابو سفیان یا ابو لہب کے آگے پیش کیے تھے؟ کیا حضرت مرزا صاحب السلام نے بھی اپنے مخالفین یعنی محمد حسین بٹالوی، سید نذیر حسین دہلوی اور دوسرے کفر کے فتاوی لگانے والے مولویوں کی تسلی کے لیے اور ان کے آگے اپنی صداقت کے اثبات کے لیے اپنے گھر اور اپنے گاؤں قادیان میں سے کوئی گواہ پیش کیے تھے؟ اگر تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مرزا صاحب السلام نے ایسا کام کیا تھا تو پھر مجھ پر بھی اس قسم کا سوال کرو، لیکن اگر یہ مطالبہ ہی شیطانی اور جھوٹا ہے تو پھر تمہیں خاکسار سے ایسے مطالبے کرتے ہوئے شرم کرنی چاہیے۔ بقول غالب کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس قسم کے قادیانیوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ کے اس قسم کے سوالوں کے مطابق تو پھر حضرت مرزا صاحب السلام بھی نعوذ باللہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی پہلی زوجہ حرمت بی بی صاحبہ اور اس میں سے آپ کے دونوں بڑے لڑکوں مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد صاحب نے آپ رسم کے دعویٰ کو قبول نہیں کیا تھا، اور آپ کے دعویٰ کو قبول نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ نعوذ باللہ آپ رسم کو اپنے دعویٰ میں کاذب اور جھوٹا سمجھتے تھے۔ فتدبروا ایھا العاقلون، سورۃ یونس کی آیت نمبر 17، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون کے مطابق مرسل کا یہ کام نہیں ہوا کرتا کہ وہ اپنی صداقت کے اثبات کے لیے اپنے منکرین اور مکذبین کے آگے اپنے گھر اور اپنے شہر سے گواہ پیش کرتا پھر، بلکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، میرے مرسل نے دعویٰ سے پہلے اتنی طویل زندگی تم میں گزاری ہے، اور تم اس کے دعویٰ سے پہلے کی زندگی میں اس کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتی ہو تو اٹھو، کوئی گواہ پیش کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر مرسل کے دور میں اس کے مخالفین اور اس کے مکذبین الہی مرسل کی صداقت کو جھٹلانے کے لیے نہ کوئی گواہ ڈھونڈ سکے اور نہ ہی کوئی گواہ پیش کر سکے۔ میں تم سب سے کہتا ہوں کہ اے قادیانیوں اور اے مسلمانوں، اٹھو، میرے دعویٰ سے پہلے کی زندگی میں میرا کوئی جھوٹ ثابت کرنے کے لیے میدان میں میرے خلاف کوئی گواہ لاؤ۔ یا میرے کردار میں کوئی جھوٹ ثابت کرنے کے لیے میرے سامنے کوئی گواہ کھڑا کرو۔ پہلے تو آپ کو دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی ایسا کوئی گواہ نہیں ملے گا، لیکن اگر تم نے میرے دعویٰ کی مخالفت میں اپنے ایمان کو بیچ کر کوئی ایسا جھوٹا گواہ کروڑوں روپے دے دلا کر میرے مقابل پر لے بھی آئے،
تب بھی میں ایسے جھوٹے کے جھوٹے الزام کو حلف موقت کے ساتھ رد کروں گا۔ میں تمہارے خلیفہ ثانی اور تمہارے جھوٹے مسلم موعود کی طرح 4 گواہوں کے لانے کا بہانہ پیش نہیں کروں گا۔ اے انصر رضا اور اے قادیانی خبیث ملا، اٹھ اور میرے خلاف پیسے دے دلا کر بھی ایسا کوئی گواہ جو میرے دعویٰ سے پہلے کی زندگی میں میرے اخلاق اور میرے کردار پر کوئی جھوٹا الزام لگائے، تو میرے سامنے لے کے آ، کھڑا کر۔ تو پھر اس کے بعد دیکھنا کہ میں میدان میں کھڑے ہو کر اس جھوٹے کے جھوٹے الزام کو کس طرح حلف موقت باعذاب قسم کے ساتھ رد کروں گا۔ اے قادیانیوں، اٹھو اور قرآن کریم کے پیش کردہ اس معیار کے مطابق مجھے جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤ۔ اے مخالفو اور اے مکذبو، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اسی طرح سچائی وہ جو سر چڑھ کر اپنا آپ منوائے۔ اس تمہید کے بعد سامعین کرام، اب میں اپنے خطبہ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جناب ندیم صاحب نے اپنی 7 اکتوبر 2014 کی ای میل میں 3 بزرگوں یعنی حضرت ابراہیم، حضرت زکریا اور حضرت مریم صدیقہ کے حوالہ سے یہ سنت اللہ پیش کی تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ نبی یا ولی کو کوئی غلام کی بشارت دیتا ہے تو پھر اس بشارت کو اللہ تعالیٰ متعلقہ نبی یا ولی کے گھر میں بطور فزیکل پرونجنی یعنی بطور جسمانی لڑکا پورا فرماتا ہے۔ جناب ندیم صاحب نے اپنی ای میل میں لکھا ہے کہ اگر غلام کی بشارت کو بطور جسمانی اولاد پورا کرنا الہی سنت نہ ہوتا تو پھر حضرت مریم صدیقہ نے موعود ذکی غلام کی بشارت اور تولد کے بعد جو بہت سارے بہتانوں اور الزاموں کا سامنا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی آئندہ نسل میں موعود ذکی غلام کو بطور روحانی فرزند پیدا فرما کر حضرت مریم صدیقہ کو ان بہتانوں اور الزاموں سے بچا سکتا تھا۔ یہ اپنی طرف سے وہ ایک دلیل پیش کر رہے ہیں۔ ندیم صاحب نے قرآن کریم کے حوالہ سے یہ جو نتیجہ نکالا ہے سامعین کرام، یا یہ جو وہ دلیل پیش کر رہے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ جناب ندیم صاحب اور تمام قادیانی خلفاء اور علماء اور عام قادیانیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب ندیم صاحب نے قرآن کریم میں مذکورہ بزرگوں کے حوالہ سے یہ جو نتیجہ نکالا ہے، نہ تو یہ نتیجہ درست ہے اور نہ ہی ہم اسے بطور دلیل اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اسے بطور دلیل اختیار کریں گے تو پھر اس سے باقی دنیا تو رہی الگ، سب سے پہلے جماعت احمدیہ میں کافی فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے بڑا فتنہ تو یہ پیدا ہوگا کہ اس قسم کی دلیل اختیار کرنے سے امام مہدی و مسیح موعود یعنی حضرت احمد علیہ السلام کے الہامات اور دعوی ہی مشکوک ہو جائیں گے، بلکہ نعوذ باللہ وہ جھوٹے ہو جائیں گے۔ اب سوال ہے کہ کیا ندیم صاحب یا کوئی قادیانی خلیفہ یا عالم یا کوئی عام احمدی اس کام کے لیے تیار ہے کہ وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو مسلم موعود بنانے کے لیے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ہی انکار کر دے؟ یہ کس طرح ثابت ہو سکتا ہے؟ میں اس کا ثبوت بعد میں دوں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ باشمول ندیم صاحب کوئی بھی احمدی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی صداقت کو قربان کر کے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو مسلم موعود یا موعود ذکی غلام مسیح الزمان بناتا پھرے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم بقول ندیم صاحب یہ قاعدہ اور کلیہ درست تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی اپنے کسی نبی اور ولی کو کوئی غلام کی بشارت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ غلام کی اس بشارت کو ملہم کے گھر میں بطور جسمانی اولاد یعنی بطور جسمانی لڑکا پیدا کرتا ہے، تو پھر حضرت امام مہدی و مسیح موعود یعنی حضرت احمد علیہ السلام کے غلام سے متعلقہ تمام مبشر الہامات کلیتاً جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، اور جب حضرت احمد علیہ السلام کے تمام مبشر الہامات جھوٹے ثابت ہو جائیں گے تو پھر ساتھ ہی حضرت احمد علیہ السلام کے تمام دعوی بھی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، تو بعد میں پھر مسلم موعود کا یہ جو بکھیڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو مسئلہ ہی نہیں رہے گا کہ جب بانی جماعتی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ثابت کر دیا تم لوگوں نے
تو پھر بعد میں مسلم عہد کی پیش ہوئی کا کیا جواز ہے؟ اس پر بحث کرنے کا کیا جواز ہے؟ یہ سارا معاملہ ہی ختم۔ میں اب اس کی دلیل سامعین کے آگے رکھتا ہوں۔ خاکسار نے سامعین کرام اپنی گزشتہ خطبہ جمعہ میں مذکورہ جناب ندیم کی منطق کے مطابق قرآن کریم میں مذکورہ تینوں بزرگوں سے متعلقہ 8 الہامی بشارتوں کا ذکر کیا تھا۔ دوبارہ میں ان کا قرآن کریم سے پڑھ کر ذکر نہیں کرتا وقت بچانے کے لیے، گزشتہ جمعہ میں کر چکا ہوں۔ سامعین کرام، حضرت زکریا علیہ السلام بشارت کے وقت انتہائی بوڑھے تھے۔ آپ کی بیوی بانجھ تھی۔ آپ کے گھر میں بشارت کے بعد یحییٰ غلام بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا، اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سورۃ صافات، زاریات، ہود اور الحجر کے مطابق بشارت کے وقت آپ علیہ السلام انتہائی بوڑھے تھے، اور آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی بانجھ تھیں۔ غلام کی بشارتوں کے بعد حلیم غلام اور علیم غلام کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بطور جسمانی لڑکے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بطور پوتا پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے پیدا کیے تھے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ۔ نمبر 3، حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلہ میں سورت آل عمران اور سورت مریم کے مطابق جب فرشتوں نے مریم کو ایک کلمہ اور ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے بقول آپ نہ صرف غیر شادی شدہ تھیں بلکہ آپ علیہ السلام بدکار بھی نہیں تھیں۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جس وقت فرشتوں نے حضرت ابراہیم، حضرت زکریا اور حضرت مریم کو غلاموں کی بشارتیں دی تھیں، تو اس وقت ان تینوں بزرگوں کے ہاں غلام کے پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیویاں بھی بانجھ تھیں۔ حضرت مریم صدیقہ ویسے ہی ابھی غیر شادی شدہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے برخلاف موزانہ طور پر ان سب کے گھروں میں غلاموں، مثلا یحییٰ غلام، حلیم غلام، علیم غلام اور ذکی غلاموں کو بطور جسمانی لڑکے پیدا فرما کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں امام مہدی و مسیح موعود حضرت احمد علیہ السلام کی طرف۔ خاکسار اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ سب سامعین کو بتا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1881 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 تک مختلف اوقات میں حضور علیہ السلام پر 13 غلاموں کی بشارتیں نازل فرمائی تھیں، جن کی تفسیر حضور صاحب کی مختلف کتب اور تذکرہ میں موجود ہے، اور میں نے تاریخوں کے مطابق ان غلاموں کی فہرست کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ سب سامعین کے آگے پڑھ کر سنایا ہوا ہے۔ قادیانی جماعت کے مطابق حضور اسلام کی پیدائش 1835 میں ہوئی تھی۔ اس کے مطابق غلام کی بشارتوں کے وقت آپ کی عمر 46 سال سے لے کر 72 سال کے درمیان بنتی ہے، اور یہ کوئی ایسی عمر نہیں تھی جس کو ہم انتہائی بڑھاپے کی عمر کہہ سکیں، بلکہ اس عمر کے دوران ہی آپ علیہ السلام کے گھر میں 10 بچے پیدا ہوئے تھے، جن کی تفصیل خاکسار اپنے گزشتہ جمعہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا چکا ہے۔ لیکن حضرت احمد علیہ السلام اپنی عمر کے مطابق بذات خود کتاب البر یا روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 177 حاشیہ پر فرماتے ہیں کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 میں 16 برس یا 17 برس میں تھا، اور ابھی ریش و بربت کا آغاز نہیں تھا۔ تو پھر سامعین کرام، حضور صاحب کے فرمودہ کے مطابق تو غلام کی بشارتوں کے وقت آپ کی عمر 41 سال سے لے کر 67 سال کے درمیان بنتی ہے، اور یہ کوئی انتہائی بڑھاپے کی عمر نہیں تھی، بلکہ آپ کے گھر میں اسی دوران 10 بچے بھی پیدا ہوئے تھے۔ سامعین کرام، آپ کی زوجہ محترمہ ثانیہ حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے 25 سال چھوٹی تھی، اور اس طرح غلام کی بشارتوں کے دوران یعنی 1881 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 تک ان کی عمر بھی 19 سال سے لے کر 42 سال کے دوران بنتی ہے۔
حضرت ابراہیم اور حضرت ذکریہ کی بیویوں کی طرح حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا بانجھ بھی نہیں تھیں، بلکہ اس عرصہ کے دوران آپ کے ہاں 10 بچے بھی پیدا ہوئے تھے۔ یہاں میرا قادیانی خلفاء، علماء اور ندیم صاحب سے سوال ہے کہ اگر غلام کی بشارت کو فزیکل پرونجینی، جسمانی لڑکوں کی شکل میں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت ذکریہ کے گھروں میں ان کے انتہائی بڑھاپے اور ان کی بیویوں کے بانجھ ہونے کے باوجود غلام کی بشارتوں کو جسمانی لڑکوں کی شکل میں پورا فرما دیا تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام تو بیچاری شادی شدہ بھی نہیں تھی، اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کو بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے پیدا فرما دیا تھا۔ اب سوال ہے کہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت احمد علیہ السلام نہ تو بوڑھے تھے اور نہ ہی آپ کی بیوی بانجھ تھی، اور غلام کی بشارتوں کے دوران آپ کے گھر میں بچے بھی پیدا ہوتے رہے تھے۔ میرا یہاں سوال ہے قادیانیوں سے کہ اگر غلام کی بشارت کو ملہم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا کرنا ہی الہی سنت تھی یا ہے، تو پھر حضرت احمد علیہ السلام کے گھر میں یہ 13 غلام بطور جسمانی لڑکے کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ کیا کوئی قادیانی خلیفہ یا کوئی عالم یا ندیم صاحب مجھے میرے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کہ گھر میں یہ 13 غلام بطور جسمانی لڑکے کیوں پیدا نہ ہوئے؟ اگر حضور اسلام کی زوجہ ثانیہ کی ساری اولاد یعنی لڑکے اور لڑکیاں سب کو شمار کر لیں تب بھی ان کی تعداد 10 بنتی ہے۔ 13 کا عدد تو پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے میرے سوال کے حوالہ سے کسی قادیانی یا ندیم صاحب کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 13 غلاموں میں سے 5 حضور اسلام کے گھر میں بطور لڑکے پیدا فرما دیا تھا، باقی 8 غلام اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام کو پوتوں کی شکل میں دیے تھے۔ لیکن میرے سوال کے حوالہ سے کسی قادیانی کے ذہن میں پیدا ہونے والے ایسا خیال یا جواب بھی قطعی طور پر نہ صرف جھوٹ ہے بلکہ یہ مغالطہ بھی ہوگا، اور اس کی وجوہات اب میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غلام کی بشارتوں کو ملہموں کے گھروں میں بطور جسمانی لڑکے پیدا کیا تھا، نہ کہ بطور پوتے۔ یہ ایک پہلے دلیل ہے میری۔ قرآن کریم ہمارے واسطے محکم معیار ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے غلام کے لفظ کو اپنے کلام یعنی قرآن کریم میں بطور جسمانی لڑکے یا بطور غیر جسمانی لڑکے، خادم اور فرمانبردار کے معنی میں استعمال فرمایا ہوا ہے۔ بطور جسمانی لڑکے تو 8 بشارتیں الہامی جو میں نے گزشتہ جمعہ میں پڑھی تھیں وہ ہیں، اور بطور غیر جسمانی لڑکے یا اینی ینگ بوائے، کوئی بھی لڑکا، اس کے مفہوم میں سورت یوسف آیت نمبر 20 اور سورت الکہف آیات نمبر 57، 81 اور 83 اس پر دال ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے ہم غلام کی بشارتوں کو حضور صاحب کے پوتوں میں پوری کرنے کا ڈرامہ نہیں رچا سکتے۔ نمبر 3، غلام عربی کا لفظ ہے، اور عرب اس لفظ کو یا تو جسمانی لڑکے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور یا پھر کسی بھی نوجوان لڑکے کے لیے اینی ینگ بوائے، اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ جسمانی لڑکا ہی ہو۔ نمبر 4، غلام کی بشارت کے سلسلے میں لڑکے کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اگر کوئی قادیانی ایسا ثابت کر دے تو میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ کیا کوئی قادیانی میرا یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کافی ہے سوچنے کو، اگر اہل کوئی ہے۔ سامعین کرام اور میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم ندیم صاحب کی مذکورہ ای میل کے مطابق ان کے اس مفروضہ کو تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ غلام کی بشارت کو ہر صورت میں ملہم کے گھر میں فزیکل پرونجینی یعنی جسمانی لڑکے کی شکل میں پورا فرماتا ہے، اگر ہم اس کو سنت اللہ تسلیم کر لیں تو پھر نہ صرف امام مہدی و مسیح موعود یعنی حضرت احمد علیہ السلام کے سارے الہامات نعوذ باللہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، بلکہ آپ کے تمام دعوی بھی جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اے قادیانیوں،
جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو مسیح موعود بنانے کے خبت میں اور ثابت کرنے کے لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے محترم والد مجدد الف آخر امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی پر اتنا ظلم نہ کرو، بلکہ اس ظلم سے باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے حضرت احمد علیہ السلام کی خاطر آپ کا دنیا میں نام و نشان بھی مٹا دے گا۔ حضرت احمد علیہ السلام کے گھر میں سامعین کرام آخری لڑکا صاحبزادہ مبارک احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 جون 1899 کو پیدا ہوا تھا۔ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد حضور اسلام کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن آپ علیہ السلام پر غلام کے سلسلے میں 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں، جس کا ذکر میں اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کر چکا ہوں۔ اب اگر غلام کی بشارت کو ملہم کے گھر میں بطور فزیکل پرائنجنی یعنی جسمانی لڑکا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تو پھر غلام کے سلسلے میں حضرت احمد علیہ السلام کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ اپنی اس سنت کو کیوں بھول گیا؟ کیونکہ حضرت احمد علیہ السلام تو سونے کی طرح ایک سچا اور ایک برگزیدہ انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس سنت میں سامعین کرام، اے قادیانیوں، تخلف کیوں ہوا تھا؟ آپ کے گھر میں صاحبزادہ مبارک احمد کے بعد 8 جسمانی لڑکے کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ اے قادیانیوں، کیا آپ مجھے اس کا جواب دو گے؟ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے ان سوالوں کا تا قیامت کوئی جواب نہیں دے سکتے، بلکہ افسوس ہے کہ ایک جھوٹے دعویٰ مسیح موعود کو سچا بنانے اور ثابت کرنے کے لیے آپ ایک امتی نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا بناتے پھر رہے ہو۔ کیا تم ہوش میں ہو؟ آپ کو یہ بھی واضح ہے کہ یہ سب گناہ آپ اس لیے کرتے پھر رہے ہیں کیونکہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ مسیح موعود کر کے جو عظیم گناہ کیا تھا، آپ اس عظیم گناہ کو سچ بنانے کے لیے یہ گناہ کرتے پھر رہے ہیں۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جھوٹا دعویٰ مسیح موعود کر کے نہ صرف خود گمراہ ہوئے، بلکہ اس نے ساری قادیانی جماعت کو بھی گمراہ کر دیا۔ فتدبروا یا اولی الابصار۔ کچھ قادیانی جھوٹے طور پر یہ شور مچاتے پھر رہے ہیں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے علاوہ غلام کی جو 12 بشارتیں ہوئی تھیں، ان 12 غلاموں کا پیشگوئی مسیح موعود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی قطعی طور پر سامعین کرام ایک جھوٹ اور فریب ہے۔ اس ضمن میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح قرآن کریم کی وحی کی بعض آیات بعض دوسری آیات کے لیے بطور تفسیر ہیں، جیسا کہ حضرت احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اس طرح قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کی یہی سنت جاری ہے کہ بعض مقامات قرآن اس کے بعض آخر کے لیے بطور تفسیر ہیں، تاکہ خدا تعالیٰ اپنی کتاب کو خیانت کرنے والوں کی تحریف سے بچائے۔ نور الحق روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 169۔ اس کی مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت 41 میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ واضح رہے کہ خاتم النبیین کی اصطلاح بھی لفظ غلام کی طرح ذو معنی ہے۔ عام فہم لوگوں کے نزدیک تو خاتم النبیین یا نبیوں کا خاتم سے مراد ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا یا آخری نبی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والے اور آخری نبی تھے؟ میں قادیانی سے پوچھتا ہوں یہ سوال۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا ٹائٹل عنایت فرما کر بنی نوع انسان کے لیے اپنی نبی نعمت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دیا ہوا ہے؟ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بطور نبی مبعوث نہیں فرمائے گا؟ سامعین کرام، آیت خاتم النبیین کے معنی یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبیوں کی بعثت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔
اب جیسا کہ حضرت احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کی یہی سنت جاری ہے کہ بعض مقامات قرآن اس کے بعد آخر کے لیے بطور تفسیر ہے، تاکہ خدا تعالیٰ اپنی کتاب کو خیانت کرنے والوں کی تحریف سے بچاوے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے آیت خاتم النبیین کی ختم نبوت کے معنی کو سورۃ فاتحہ کی آیات 6 اور 7 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 اور اسی طرح سورۃ الانعام کی آیات نمبر 85 سے 91 تک نازل فرما کر آیت خاتم النبیین کے ختم نبوت کے معنی کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سورۃ فاتحہ کی آیات 6 اور 7، سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 اور اسی طرح سورۃ الانعام کی آیات 85 تا 91، سورۃ احزاب کی آیت 41 یعنی آیت خاتم النبیین کے لیے بطور تفسیر ہیں۔ سامعین، اس کی مزید تفصیل جلسہ سالانہ UK پر مرخہ 19 اپریل 2014 کو کی گئی میری تقریر امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت سن کر جان سکتے ہیں۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بھائیو، یہی معاملہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں لفظ ذکی غلام کا ہے۔ ذکی غلام کی پیشگوئی کی حفاظت اور اس کو کسی قسم کی خیانت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غلام کی بشارت پر مشتمل 12 مبشر الہامات 6-7 نومبر 1907 تک نازل فرما کر ایک طرح سے ملہم کو بھی اور آپ کی جماعت کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ یہ ذکی غلام 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ قادیان میں بطور روحانی فرزند پیدا ہوگا۔ واضح رہے کہ اس حفاظت کے باوجود ہوا وہی کچھ جس سے بچاؤ اور تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے باشمول 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی غلام کی بشارت پر مشتمل 13 الہامی بشارتیں حضور علیہ السلام پر نازل فرمائی تھیں۔ غلام کی ان 13 الہامی بشارتوں کے باوجود بعض صحابیوں نے جناب خلیفہ ثانی صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جھوٹے طور پر بغیر کسی علم کے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کو ان پر فٹ کرنے کے دعوی کی ہے۔ 1914 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی جھوٹے طور پر ایک خواب دیکھ کر اپنے موعود مسلح اور اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزمہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، حالانکہ اس مسلح موعود اور اس موعود ذکی غلام نے تو 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں بطور روحانی فرزند پیدا ہونا تھا۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد بھی واقف تھا، اور وہ اس کا اظہار 1908 میں اپنے رسالہ تشریح الاذان میں اظہار کر چکا ہے۔ اور آج خاکسار ان سب جھوٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الہام کے مطابق ملیا میٹ کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی۔ غلام کی 13 الہامی بشارتوں میں کیا مختلف 13 غلاموں کی بشارتیں دی گئی تھیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ غلام کی 13 الہامی بشارتوں میں کیا مختلف 13 غلاموں کی بشارتیں دی گئی تھیں، یا کہ ان سب میں ایک ہی غلام کی بشارت تھی جس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا؟ سامعین کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے خاکسار کی جلسہ سالانہ UK 2014 پر کی گئی تقریر، جس کا عنوان ہے پیشگوئی مسلم موعود کے بعد غلام کی بشارت پر مشتمل الہامات کی حقیقت اور اہمیت، کو بغور سنیں۔ یہ تقریر اس وقت الغلام.com پر اپ ڈیٹس میں آن ایئر ہے۔ بعض قادیانی حضرات مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم انہیں قرآن کریم سے کوئی ایسی مثال نکال کر دکھائیں جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا ولی کو دی گئی غلام کی بشارت کو بطور روحانی فرزند پورا کیا ہو۔ اس سوال کے سلسلہ میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اپنے کلام قرآن کریم میں پہلے سے ہی دیا ہوا ہے، لیکن اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے انسان کے پاس بصیرت ہونی چاہیے۔
جس کا سوال پوچھنے والوں کے ہاں فقدان ہے۔ اگر ان کے پاس یہ بصیرت ہوتی تو وہ مجھ سے سوال ہی نہ پوچھتے، قرآن کریم پڑھ کے سمجھ جاتے۔ اس سوال کا جواب بھی خاکسار کے ایک مضمون نمبر 85 جس کا عنوان ہے کلمۃ الدجل یا کلمۃ الفصل میں موجود ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام پر نافلہ غلام کی 3 بشارتیں نازل فرمائی تھیں۔ کیا ان 3 نافلہ غلاموں سے 3 پوتے مراد تھے یا کہ کچھ اور مراد ہے؟ دوسرا سوال، بعض قادیانیوں کا یہ سوال ہے کہ میں انہیں بتاؤں کہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان صرف خالی ایک مسلم موعود یا ایک مجدد موعود ہے یا کہ وہ کچھ اور بھی ہے؟ اسی طرح قادیانیوں کا ایک تیسرا سوال یہ ہے، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خاکسار کا اصل دعویٰ کیا ہے؟ یہ سوالات اور اس قسم کے اور سوالات بھی ہیں۔ خاکسار انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبات میں ان کے جوابات سے سامعین کو آگاہ کرے گا، کیونکہ 1 2 3 خطبات میں ان سارے سوالوں کا سامعین کو جواب نہیں دے سکتا۔ بہرحال وہ انتظار کریں، میرے خطبات کو بغور سنا کریں، انشاءاللہ تعالی ان کے ہر سوال کا جواب انہیں ملے گا۔ آخر پر خاکسار سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام برخلاف حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ہوشیارپور میں چلا کے دوران اللہ تعالیٰ سے کوئی جسمانی لڑکا مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے، جیسا کہ عام مربی اور خلیفہ جماعت احمدیہ قادیان میں لوگوں کی برین واش کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ان کے 2 جسمانی لڑکے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد تو آپ کے گھر میں پہلے سے موجود تھے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور عظمت ظاہر کرنے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح اور غلبہ کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی عظیم و شان نشان مانگنے گئے تھے۔ جیسا کہ چلہ ہوشیارپور کے دوران اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی تضرعات کے جواب میں فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ سامعین کرام، اسی نشان رحمت اور اسی موعود ذکی غلام کے متعلق حضرت احمد علیہ السلام اشتہار واجب الاظہار مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحات 114 اور 115 پر فرماتے ہیں، اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ عظیم و شان نشان آسمانی ہے، جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے۔ اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے، مگر اس جگہ بفضل ہی تعالیٰ و احسانہ و بابرکت حضرت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام دنیا پر پھیلیں گی۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ مردوں کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگوائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں، جیسے کہ آج کل قادیانی جماعت میں مرتد ہیں، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ سامعین کرام، حضور صاحب کے الفاظ کے مطابق وہ عظیم و شان نشان آسمانی جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور عظمت ظاہر ہونا تھی، اور وہ نشان جو بظاہر احیاء موتا معلوم ہوتا ہے
اور جس کی ظاہری اور باطنی برتریں دنیا میں پھیلنا تھا، اسی نشان احیاء موتا کے سلسلے میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی نوجوانی کے عالم میں ایک خواب دیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ اسلام فرماتے ہیں، اس احکر نے 1864 یا 1865 عیسوی میں، یعنی اسی زمانہ کے قریب کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کی پہلا حصہ میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا، جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تعلیف معلوم ہوتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کے کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے کتبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپے کا اشتہار دیا گیا ہے. غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی، اور جب وہ کتاب حضرت اقدس نبی کے ہاتھ میں آئی تو آن جناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو امرود سے مشابہ تھا مگر بقدر تربوز تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس میوہ کو تقسیم کرنے کے لیے کاش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ آن جناب کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا. تب ایک مردہ کہ جو دروازے سے باہر پڑا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضع سے زندہ ہو کر اس عاجز کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اور یہ عاجز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور حضرت بڑے جاہ و جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے. پھر خلاصہ کلام یہ کہ کاش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس غرض سے دی کہ میں اس شخص کو دوں کہ جو نئے سرے سے زندہ ہوا اور باقی تمام کاشیں میرے دامن میں ڈال دیں، اور وہ ایک کاش میں نے اسے اس نئے زندہ کو دی، اس نے وہ وہیں کھا لی. پھر جب وہ نیا زندہ اپنی کاش کھا چکا تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت اونچی ہو گئی ہے، اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسا ہی حضرت کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی، اور جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارہ تھا، تب اسی نور کے مشاہدہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی. والحمدللہ علی ذالک. روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 274 تا 276 حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 و تذکرہ صفحہ 3 تا 4. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اس خواب میں وہ مردہ زندہ ہو کر حضرت احمد علیہ السلام کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، یہ وہی موز ذکی غلام ہے جس کو آپ علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت کی گئی تھی. اور یہی وہ ذکی غلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے الہامی کلام میں مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے. اور یہ وہی ذکی غلام مسیح الزمہ ہے جس کو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے امت محمدیہ میں نازل ہونے کی امت کو بشارت دی ہوئی ہے. اور یہ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے موعود جس کے زمانے میں پوری امت کے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا نظارہ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وقت میں دنیا میں ظاہر ہو. دنیا اس نظارے کو دیکھی، دین اسلام کی فتح اور غلبے کو. سامعین کرام، خطبہ کے آخر میں آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو میں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور مسلمان بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ کے وقت میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کوئی مرسل کھڑا ہو اور اپنے دعوے کو آپ سب کے آگے دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہو، تو آپ کو چاہیے اس کے دعوے پر تقویٰ اور انصاف کے ساتھ غور کرو۔ کبھی اپنے اور غیر کا فرق نہ اس کے دعوے کے حصے میں کرو، کیونکہ آخر ہم سب نے مرنا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور جا کر اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ اگر تم نے تکبر میں یا نا انصافی کرتے ہوئے اس کی دعوے کی طرف توجہ نہ کی اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا مرسل ہوا، تو پھر آپ کا کیا بنے گا قیامت کے دن؟ اور اس کا بھی دھیان کرو کہ کوئی اپنے دعوے میں جھوٹا ہو لیکن تم غلطی سے اس کو سچا مان بیٹھو۔ اس سلسلے میں بھی انصاف اور تقویٰ کا خیال کرتے ہوئے مدعی کے دعوے کو پرکھو، آنکھیں بند کر کے کسی مدعی کے دعوے کو قبول نہ کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس معاملہ میں مدد فرمائے۔ میں اسی پہ اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت احمد علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔